نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، رب کائنات سب کو صحت مند، تندرست اور لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ ہم سب کی ہر مشکل و پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی، روحانی، جسمانی اذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے۔ ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے، اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے، اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ سے آج جو میں وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں وہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس وظیفے کو کرنے سے آپ کے پاس پورا سال دولت ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پرس میں جگہ ہے تو اس وظیفے کو، جو 3 الائچی کے دانوں پر دم کر کے رکھنے والا عمل ہے، اس کو آپ کر کے اپنے پرس میں رکھ لیں، اور پورا سال آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی، اتنی دولت آئے گی کہ جو ختم نہیں ہوگی۔ رب کائنات آپ کو غیبی خزانوں سے یہ دولت عطا فرمائے گا۔ دولت آپ کے پاس اس طرح کھینچتی ہوئی چلی آئے گی جیسے لوہے کو مقناطیس کھینچتا ہے، کہ دولت آپ کو خود ڈھونڈتی ہوئی آپ کے پاس آئے گی۔ آپ اس وظیفے کو شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کر لیجئے۔ اس وظیفے کو آپ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے تک اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی دن آپ اسی وظیفے کو کر سکتے، کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ پچھلے سال جس میرے بہن بھائی نے اس وظیفے کو کیا ہے، ان کے گھر اتنی دولت رب کائنات نے غیبی خزانوں سے عطا فرمائی کہ انہیں خود سمجھ نہیں آئی، اور وہ ختم بھی نہیں ہوئی۔ اتنی دولت رب کائنات نے انہیں عطا فرمائی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی اس طرح غیبی خزانوں سے رب کائنات آپ کو دولت عطا فرمائے جو کہ پورا سال آپ سے ختم نہ ہو، تو یہ 3 الائچی دانے والا عمل آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ کی زندگی میں بھی ایسے معجزات عطا فرمائے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے، اور اگلے سال شعبان کے مہینے کو آنے کا انتظار کریں گے کہ کب وہ مہینہ آئے اور کب ہم یہ دوبارہ عمل کریں۔ یہ الائچی کے 3 دانوں پر عمل کرنے والا ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے کاروبار پر، کہ آپ کا کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا تھا، اب ایسا ہو گیا جیسے کسی نے نظر لگ گئی ہے یا کہ بندش لگا دی ہے، تو آپ اس وظیفے کو ضرور کیجئے گا کہ آپ کے پاس پیسے آتے ہیں مگر جاتے کہاں ہیں یہ سمجھ نہیں لگتی۔ پھر بھی آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھ لیں کہ رب کائنات غیبی خزانوں سے آپ کی مدد عطا فرمائے گا، اور خوب خیر و برکت آپ کی دولت میں عطا فرمائے گا، کہ آپ کی زندگی کے تمام مسئلے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنے حکم سے آپ کی زندگی آسان کر دے گا۔ آپ پر کسی بھی قسم کی بندش ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، یا جادو ٹونا کسی نے کیا ہوا ہے، تو اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا، اور کر کے پھر اس کے کمالات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب عمل ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کسی اور مقصد کے لیے بھی کرنا چاہیں تو بھی یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے، مگر سب سے پہلے آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے رب کائنات کی ذات پاک پر۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے،
اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا. صرف ہمارا کام ہوتا ہے عمل کرنا، اور اس کا پھل اور اس اجر دینا ہمارے رب کائنات پر چھوڑ دیجئے گا کہ وہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے معجزات عطا فرماتا ہے. اور 5 وقت کی نماز کی پابندی تو آپ لوگوں نے لازماً رکھنی ہے. اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی دن، رمضان شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں آپ اس وظیفے کو. مگر جب وظیفہ کرنے لگے تو پورا وظیفہ مکمل کر کے ہی آپ نے اٹھنا ہے. وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے، اور نہ ہی فون استعمال کرنا. پورے وظیفے کو کر کے ہی آپ نے اٹھنا ہے. یہ اتنا لمبا وظیفہ بھی نہیں ہے، اور آپ نے پورے وظیفے کو کر کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے سب سے پہلے تو جب عمل کرنے لگے تو کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام لازماً لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ کو اجازت مل جائے. اور پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجئے گا کہ آخری لفظ تک آپ کے سمجھنے والی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر آپ کو پورے عمل کی سمجھ نہ لگے اور آپ عمل کریں اور پھر وہ صحیح عمل نہ ہو تو پھر ہمیں کامیابی بھی نہیں ملے گی. اس لیے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کیجئے گا. اور آپ نے اپنی طرف سے نہ تو کسی وظیفے میں کم کرنا ہے، نہ ہی بڑھا کر زیادہ کر کے پڑھنا ہے کہ ہم اگر اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو ہمیں وہ کامیابی وہ نہیں ملتی، اس لیے ہمیں ناکامی مل جاتی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور جو نئے ہیں اس چینل پہ وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور اگر مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں یا وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہیں یا محفل میلاد کے لیے بلوانا چاہتے ہیں یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں. اگر میری بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں. اور آپ نے وظیفہ جب کرنے لگنا ہے کسی بھی وقت تو آپ نے سب سے پہلے 3 الائچی کے دانے لینے ہیں. 3 پوری الائچیاں لینی ہیں. آپ نے ان الائچیوں کو کسی برتن میں رکھ کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے. پھر آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے. سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک پڑھ لیں. اور پھر 1 الائچی کا دانہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھ لیں اور 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کر لیں. سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو. اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ کے اس الائچی کے دانے پر دم کر دینا ہے. جب اس الائچی کے دانے پر دم کر دیا تو اس کو اس برتن میں رکھ کے دوسری الائچی کا دانہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے. اسی طرح اس پر بھی 11 دفعہ یا قہارو پڑھ کر دم کر دینا ہے، اس کو رکھ دینا. پھر تیسری الائچی کا دانہ لے کر اسی طرح 11 دفعہ یا قہارو پڑھ کر اس پر دم کر کے اس کو بھی رکھ دینا ہے. پھر آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. 1 الائچی کا دانہ لے کر آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ کوثر پڑھنی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا آپ نے. جب 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی تو اس الائچی کے دانے پر دم کر دینا ہے، اس دانے کو رکھ دینا. پھر دوسرا پکڑنا، اس پر بھی 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کر دینا. پھر تیسری الائچی کے دانے پر بھی اسی طرح دم کر کے رکھ دینی ہے. پھر آپ نے 1 الائچی کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ میں لینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے.
یا غنیو یا مغنیو، اس کو ایک گنا جائے گا. اس کو آپ نے یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے. جب یہ 7 ٹائم پڑھ لیا تو پھر الائچی کے اس دانے پر دم کر دینا ہے. جب یہ ایک الائچی کے دانے پر دم کر دیا، اس کو رکھ کے دوسرا دانہ لینا ہے، پھر اس پر بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی یا غنیو یا مغنیو پڑھ کر دم کر دینا ہے. پھر تیسرا دانہ پکڑنا ہے، اس پر بھی اسی طرح 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے رکھ دینا ہے. پھر ان تینوں الائچی کے دانوں پر دم کر کے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک وہی پڑھا جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے. خوب اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی لازماً دعا کیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. پھر آپ نے دعا کرنے پر خوب اپنے لیے دعا کر کے، مقصد کی دعا کر کے آپ نے دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لینا ہے. پھر ان الائچی کے دانوں کو، اب اگر جو بھائی کسی نے کیا ہے تو وہ اپنے بٹوے میں رکھ لے اس الائچی کے دانے کو، تینوں دانوں کو. اگر بہنوں نے کیا تو اپنے پرس میں رکھ لے. اگر بٹوے یا پرس میں نہیں رکھنا تو الماری میں رکھ لیں. اگر دکان کے لیے کیا ہے تو اپنے گلے میں رکھ لے. کسی بھی جگہ آپ رکھ سکتے ہیں، مگر اس کی حفاظت کرنی لازمی ہے. پورا سال آپ نے ان تینوں الائچی کے دانوں کی حفاظت کرنی، حفاظت کے ساتھ رکھنا، دھیان کے ساتھ رکھنا ہے، کہیں گم نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ العزیز رب کائنات پورا سال آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں دے گا. اپنے غیبی خزانوں سے آپ کی مدد عطا فرمائے گا. آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.